بچے کا نام میکائل رکھ سکتے ہیں؟ رکھیں بھائی میکائل. میکائل پتہ کون ہے؟ موت کے فرشتے کا نام ہے. کہا جاتا ہے کہ اسرافیل رکھ لیں جو سور پھونکیں گے نا قیامت کا. ایک صاحب آئے ہمارے یہاں, بڑی بڑی مونچھیں ان کی, ایک دم نا جیسے دہشت ناک ٹائپ کے نہیں ہوتے. ہم نے کہا نام کیا کریں؟ قیامت خان. وہ عجیب مونچھیں, وہ ایسے بڑا قد آور. ہمارے استاذ نے پوچھا وہ کون آیا بھائی؟ ہم نے کہا قیامت آئی ہے. انہوں نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ ہم نے کہا آپ ملیں گے تو پتہ چلے گا واقعی قیامت ہے. میرے دوست نے اپنے 3 دوستوں کے ساتھ مل کر گارمنٹس کے کام میں کچھ پیسے انویسٹ کیے ہیں. ہر ماہ ان کو کچھ منافع ہوتا ہے. وہ منافع 4 دوستوں میں تقسیم ہوتا ہے. میرے دوست نے مجھ سے کچھ پیسے لیے ہیں 2 ماہ کے لیے منافع, اور اس نے اپنے ایک پارٹنر کو پیسے دیے, ایک دے کر فارغ کر دیا. میرے دوست کے 2 حصے ہیں, باقی 2 حصے پارٹنر کو لیتے ہیں. دوست اپنے منافع پر سے بنیاد. بھائی اتنے لمبے چوڑے مسائل ریٹرن میں پوچھا کرو. پورے تجارت کے میں تو کامن جو لوگوں کے عام فائدے کے مسائل ہیں وہ پوچھا کریں. ریٹرن میں لکھ کے دے دیں اپنا فون نمبر ڈال کے. جب سے یہ سنا ہے کہ غسل کرنے میں ایک بال برابر جگہ بھی خشک رہ گئی تو غسل نہیں ہوگا, تب سے غسل کرنا مشکل ہو گیا ہے. غسل کرتے ہوئے اسلام کے بارے میں خیال آتا ہے, اسلام کتنا مشکل ہے. بھائی اسلام نے جہاں یہ بتایا ہے کہ ایک بال کے برابر بھی خشک رہ گیا تو غسل نہیں ہوتا, وہاں یہ بھی بتایا کہ ایک دفعہ مگا ڈال کے اطمینان کر لو کہ پانی پہنچ گیا ہے, اس میں وہم نہ کرو. آپ نے کبھی مجھے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ دیکھا ہے نا کیا اسپیڈ ہے کہ نہیں ہے. لوگ ادھر مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں, گھڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ نماز 8 فار ایگزامپل 8 بجے نماز ہے. لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں 7:49 ہو گئے, مفتی صاحب مارکیٹ سے شارٹ ہے. پیچھے دیکھ لیا, ادھر دیکھ لیا, کہیں بھی نہیں ہے. 1 منٹ میں ابھی 30 سیکنڈ باقی رہتے ہیں پورا ہونے میں. میں وضو کر کے مصلی پہ الحمدللہ کھڑا ہوا. لوگ کہتے ہیں یہ آئے کہاں سے. اس دوران میں ہم اوپر سے اترتے بھی ہیں, گھر سے وضو بھی کرتے ہیں, یہاں بھی آرام سے پہنچ جاتے ہیں. 30 سیکنڈ بہت ہے میرے لیے. تو میں تو وہاں لڑکے وضو کر رہے ہوتے ہیں نا مدرسے میں, تو ان سے کہتا ہوں سائڈ پہ ہو, تم گھنٹہ لگاؤ گے یار. تو نکل. تو یہ آپ 3 دفعہ منہ دھوئیں پورے بال گیلے ہو جاتے ہیں. تو یہ آپ کا اپنا وہم ہے کہ آپ کو یہ وہم ہو گیا کہ بال گیلے نہیں ہو رہے. اور میں یہاں لوگوں کو دیکھتا ہوں گھنٹوں گھنٹوں پاؤں رگڑ رہے ہیں, نلکا کھلا ہوا ہے, ادھر سے رگڑ رہا ہے, ادھر سے رگڑ رہا ہے, یہاں سے رگڑ رہا ہے. ابے کیا کر رہا ہے بھائی تو, کیا کھال ادھیڑے گا اس کی تو. عجیب وہمیت, داڑیاں دھو رہے ہیں پوری یوں کر کے. تو آپ کبھی ہمیں دیکھ لیں تو پورا وضو ہو جاتا ہے. پانی نہانا بھی ایسے ہی ہے, جاؤ 2 منٹ میں آدمی پورا جسم گیلا ہو جاتا ہے. تو یہ وہم ہے, یہ اسلام مشکل نہیں ہے. آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ وہم ہو گیا ہے. لوگ سیلری پوچھتے ہیں, اگر جھوٹ بولو تو اسلام نے منع کیا. سچ بتاؤ تو کہتے ہیں نظر لگ جاتی ہے. بھائی دیکھو ایک اصول یاد رکھیں, کسی بھی فضول سوال کا جواب نہ دیا کریں, یہ سیکھیں. کوئی آپ سے پوچھے آپ تہجد پڑھتے ہو, آپ بولو میں پڑھتا ہوں, نہیں پڑھتا ہوں, تمہیں کیا تکلیف ہے. کوئی آپ سے پوچھے کہ اب دیکھو میں لطیفہ سناتا ہوں, ایک آدمی کسی سے پوچھے تمہاری بیوی کیسی ہے, خوبصورت ہے بدصورت ہے, اس کو غصہ ہے, تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ کہہ رہے جنرل نالج کے لیے پوچھ رہا ہوں. اب آپ بتاؤ, اس نے تو بےہودہ سوال کیا, آپ بولو کہ اس نے چونکہ پوچھا ہے, اگر میں غلط جواب دوں تو جھوٹ ہو جائے گا, صحیح جواب دوں تو میں اپنی بیوی کی باتیں دوسرے کو کیوں بتاؤں. تو یہ وہ بیوقوف ہے یا آپ بیوقوف ہو؟ آپ بیوقوف ہو بھائی. آپ بولو بھائی تجھے اس سے کیا ہے, خوبصورت ہے بدصورت ہے, کیا کرنا ہے تو نے. جنرل نالج تیرا مسئلہ ہے, میرا مسئلہ تھوڑی ہے. تو اسی طرح ہر سوال کا جواب, کوئی پوچھ رہا ہے آپ کی تنخواہ کتنی ہے, کیوں بھائی؟ اول تو یہ غلط سوال ہے, آپ کو غصہ آنا چاہیے بالکل بجائے کہ کیوں پوچھ رہے ہو, آپ کو میری ذاتی زندگی سے کیا واسطہ ہے. تو ہر سوال کا جواب سسرال والے پوچھ رہے ہیں نا رشتہ دینے سے پہلے, تو آپ بتائیں, اس میں چھپانا جائز نہیں ہے. لوگ اس میں بھی کہہ رہے ہیں آپ چھوڑیں یار تنخواہ کے کیا رکھے, ایسے ٹوپیاں کرا رہے ہوتے ہیں. صاحب نے رشتہ بھیجا, لڑکی والوں سے کہا, لڑکی والے پوچھ رہے کہ تنخواہ کتنی, کہہ رہے تنخواہ اللہ کا دیا بہت کچھ ہے الحمدللہ. تو وہ لڑکی والوں نے مجھے درمیان میں انکوائری کے لیے ڈالا ہوا تھا, ہمارے اپنے رشتے دار تھے نا کہ اس سے انٹرویو لو, تو تنخواہ کا پوچھ رہے ہیں. تو اصل میں اللہ کا دیا بہت کچھ ہے, اصل تو دین ہے. میں نے کہا اصل دین ہے, لیکن ہم نے آپ سے یہ پوچھا ہی نہیں کہ اصل دین ہے یا دنیا ہے, یہ سوال ہی نہیں ہے ہمارا. ہم نے پوچھا آپ کی منتھلی ارننگ کتنی ہے. آدھا گھنٹہ ہو گیا کم بخت جواب نہیں. میں نے کہا بھائی, کہہ رہے یار اسلام میں تو یہ پیسہ ویسا کچھ نہیں ہے. میں نے کہا اسلام میں پیسہ ویسا کچھ ہے یا نہیں ہے, یہ سوال میں نے آپ سے نہیں پوچھا.
جو آپ سے پوچھا وہ بتاؤ نا. وہ ایک فقیر گیا نا کسی سے بھیک مانگنے, کہہ رہے اللہ کے نام پہ 100 روپے دے دو. تو اس نے کہا اتنے ہٹے کٹے ہو کے بھیک مانگتے ہو, شرم نہیں آتی؟ تو یہ کہتا ہے میں نے آپ سے پیسے مانگے ہیں, مشورہ نہیں مانگا. جو چیز مانگی ہے وہ دینی ہے, تو نہیں تو پتلی گلی سے نکل. سمجھ رہے؟ تو ایسے موقع پہ کوئی پوچھے تو بتاؤ بھائی, صاف صاف بتاؤ یہ ہے. پھر وہ پوچھے یہ ارننگ ہو کیسے جاتی ہے, آپ نے کہہ دیا 1 لاکھ روپے. اگلا سوال لڑکی کے ابا اگر عقل مند ہوں گے تو پوچھیں گے کہ یہ 1 لاکھ کہاں سے آتے ہیں. عقل مند ہوں گے, بے وقوف ہوں گے تو کہیں گے اصل میں پیسے میں کچھ نہیں رکھ. بھائی پہلے انکوائری تو پوری کرو, آپ کو بندے کا پتہ چلے. پھر یہ بات کی چیز ہے کہ غربت دیکھنی ہے کہ بندے کا سر سے بال سے پاؤں کے ناخن تک اسٹیٹس تو سامنے آئے نا کہ ہے کیا, یہ قوم کیا ہے, رہتا کہاں ہے, ذاتی گھر ہے, کرائے کا گھر ہے, کیا کھلائے گا کیا پلائے گا. انکوائری پوری کرو, پھر وہ بعد میں ہوتا رہے گا. اس میں جھوٹ دیکھو, ویزا میں اگر ایمبیسی میں کوئی جھوٹ پکڑا جائے نا تو ویزا نہیں ملتا, پتا ہے نا آپ کو. بھائی انٹرویو امریکہ جاتے ہوئے یو کے جاتے ہوئے انٹرویو لیتے ہیں, اگر آپ کہیں بھی جھوٹ بول دیا نا آپ نے, ویزا ریجیکٹ. وہ کہتے ہیں 2 نمبر آدمی ہے یہ, تو چاہے وہ اس جھوٹ کی اتنی ویلیو ہو یا نہ ہو, تو رشتہ تو اس سے اہم چیز ہے. اس میں اگر داماد جھوٹ بول رہا ہے, ریجیکشن. فورن اسٹیمپ پہ نا وہ اس کے پاسپورٹ پہ آپ لگا دو, ٹھپا لگا دو, کبھی بھی ویزا نہیں ملے گا. ہمارے گھر کا ویزا گلی محلے میں آئے گا, وہ گلی محلے سے باہر نکل جائے گا. تو تنخواہ کی وجہ پوچھیں تو وجہ بھی بتاؤ. بھائی یہ ہے جی میرے پولٹری فارم ہے, یا میں انڈے بیچتا ہوں, یا میں وہ ایک آدمی نے رشتہ بھیجا نا 2 نمبر ہی کر رہا تھا. لڑکی والوں نے پوچھا آپ کا بیٹا کرتا کیا؟ انہوں نے کہا جی لکڑیوں کا بزنس ہے اس کا. لکڑیوں کے تو بہت سارے بزنس ہوتے ہیں, گودرا میں کوئی کارپینٹر ہے یا کیا کرتا ہے, یعنی جنگلوں کی لکڑیاں بیچتا ہے, کیا کرتا ہے؟ کہتی جی آپ کو ہم نے جب بتا دیا کہ اس کا لکڑیوں کا ذاتی بزنس ہے, بس کافی ہے نا. اتنی پنچایت میں آپ کے CID والے ہیں کیا؟ وہ لڑکی کے ابا وہ چپک گئے. انہوں نے کہا بھائی آپ بتاؤ لکڑیوں کا بزنس کیا, فرنیچر کی دکان ہے, کیا کرتے ہو؟ بہت زیادہ اصرار کیا تو پتا چلا کہ جامع مسجد کے باہر مسواکیں بیچتا ہے. مسواکیں بیچنا کوئی بری چیز نہیں ہے, لیکن جھوٹ بولنا, بھائی سیدھے سے بتاؤ مسواک بیچتا ہوں میں, تو اس میں کیا ہے؟ ان کو دینا ہوگا دیں گے, نہیں دینا ہوگا نہیں دیں گے. تو سچ بولنے والے لوگ مارکیٹ میں شارٹ ہیں. اچھا بھائی لوگ سیلری پوچھتے ہیں, جھوٹ میں تو سیلری پوچھیں, ان کو بولو تمہیں کیا ہے. میں نے اپنے 3 بچوں کا عقیقہ ایک گائے پر کیا ہے, کیا یہ جائز ہے؟ جی ہاں بالکل جائز ہے. گائے میں تو 3 لڑکے اور 1 لڑکی نمٹ سکتے ہیں نا, 7 حصے ہوتے ہیں, اور لڑکیوں کرنا 7 لڑکیاں ایک گائے میں نمٹ جائیں گی. میرے ماموں کیبل کا کام کرتے ہیں اور چھوٹی سی دکان بھی ہے, لیکن وہ ٹیمپریری ہے اور زیادہ کیبل انکم کے کام سے ہی آتی ہے, اور زیادہ انکم کیبل کے کام سے ہی آتی ہے, الٹا لکھا ہوا ہے. تو ان کے پاس ایک اضافی بائک تھی تو انہوں نے مجھے چلانے کے لیے دی, تو کیا وہ بائک استعمال کرنا جائز ہوگا کیونکہ وہ بائک حرام پیسہ خریدی؟ بھائی اگر آپ کے ماموں کیبل کا کام کر رہے ہیں اور کیبل میں زیادہ تر ناجائز چیزیں ہی استعمال ہو رہی ہیں تو پھر یہ ارننگ جائز نہیں ہے. لیکن مجھے اس کی تحقیق نہیں ہے کہ کیبل میں زیادہ جائز ہو رہا ہے, کیونکہ نیوز چینل بھی لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ, تو مجھے اس کی تحقیق نہیں ہے کہ یہ زیادہ تر جائز میں استعمال ہو رہی ہے یا ناجائز میں.